لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن آدم النكاح بركة أيسره مؤونة وكما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تنكح المرأة لأربعين لمالها أو لجمالها أو لحسبها أو لدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك أو كما قال عليه الصلاة والسلام چینل پہ آ جائے گا میں اپلوڈ کر دوں گا آپ رہنے دیجیے ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے قدس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے قدس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی طٰہٰ وہی یاسین وہی قرآن وہی فرقان زمین آباد تھی لیکن قرینے کو ترستی تھی زمین آباد تھی لیکن قرینے کو ترستی تھی سلیقہ پا گئی جدم رسول ہاشمی آئے درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد وسلم صلاۃ دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و نوالہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی مبارک بارگاہ اور مقدس جگہ پر حاضر ہو کر اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت نکاح کے عنوان پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. نکاح کی حیثیت، حالانکہ نکاح بھی ایک معاملہ ہے اور خرید فروخت بھی معاملہ ہے، بہت سے عقود ہیں، عقود کے جنس میں سے یہ بھی آتے ہیں، عقود کہتے ہیں معاملات. شریعت اسلامیہ میں طرفین کی رضامندی کے ساتھ کسی عہد و پیمان پر متفق ہونا، کسی شے کے تبادلے پر اسے تجارت کہتے ہیں، اور کسی شخصیت کے اپنے آپ کو حوالے کرنے کو اس کے بھی عقد ہے. اس کو پہلے غلامی اور آقا کا عقد ہوتا تھا. انہیں عقود میں سے ایک اہم عقد جو ہے عقد نکاح. عقد کے معنی آتے باندھنے کے، عربی کا لفظ ہے یہ عقد معنی عقود باندھنا. یہ عہد و پیمان ایسا ہے کہ ایک مضبوط کڑی ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی. نکاح کے معنی ہی ضم کے ہیں، نکاح کے معنی ملنے کے، نکاح کا ہے یا عقد نکاح کا ہے. جتنی بھی چیزیں استعمال ہوئی ہیں عربی میں، اللہ تعالیٰ نے اس عقد نکاح میں عجیب غریب کیفیت رکھی ہے. ایک تو اس کے کرنے کا حکم مسجد میں فرمایا. حالانکہ تجارت بھی ایک عقد ہے، اس میں بھی طرفین کی رضامندی کے ساتھ ایک چیز پر متفق ہوا جاتا ہے، اور عقد تجارت کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسندیدہ عمل قرار دیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے تجارت کو تاجر کو فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین و صدیقین. سچا تاجر قیامت میں اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا. اتنی بڑی فضیلت ہے تاجر کی، لیکن اس فضیلت والے عمل کو بھی مسجد میں کرنے سے منع کیا گیا کہ فضیلت والا تاجر اگر کپڑے رکھ کر کے مسجد میں بیچنا شروع کر دے یا تو بے خرید و فروخت شروع کر دے تو شریعت مطہرہ نے اس کو منع کیا. لیکن نکاح ایک عقد ہے، دو خاندان، ایک لڑکا ایک لڑکی، اپنی زندگی کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، زندگی کے نئے باب کا آغاز ہوتا ہے، اور زندگی کے مرنے جینے کا عہد و پیمان ہوتا ہے کہ آخری سانس تک دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتی. یہ بھی عہد و پیمان ہے. اس عہد و پیمان کو اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوپالوں میں، گھروں میں بیٹھ کر کرنے کا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا آلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد. نکاح کا یہ مشکاۃ شریف کی روایت ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آلنوا ھذا النکاح، اس نکاح کا اعلان کیا کرو اور مسجدوں میں کیا کرو. اس کا اعلان بھی فرمایا آپ نے، یہ قولی دلیل ہو گئی، اور عملی دلیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جب موجود رہے تو مسجد نبوی میں آپ نے نکاح پڑھایا. نکاح باہر بھی ہو جاتا ہے، کوئی واجب حکم نہیں ہے، یہ استحبابی عمل ہے.
لیکن اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد برکت کی طرف ضرور متوجہ فرما رہا ہے کہ یہ نکاح ایک بہت سی وجوہات سے یہ نکاح کا عقد جو ہے تمام عقود سے بالا تر ہے، تمام عقود سے، تمام عہد و پیمان سے یہ عہد و پیمان بہت مبارک ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقدس جگہ میں کرنے کا حکم فرمایا۔ اس لیے صحابہ نے اسی طرز کو اپنایا، سفر میں ہوئے تو سفر میں نکاح کر لیا، اگر مسجد دور ہے تو قریب میں گھروں میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، جب سفر میں ہو سکتا ہے تو گھروں میں کیوں نہیں ہوگا؟ اس میں بہت زیادہ شدت نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلان کر کے یہ بتایا کہ مسلمانوں کے خیر و برکت کا جو نکاح ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسجد میں کرنے کا حکم فرمایا۔